نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشکل مرحلے میں اپنی بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ بھلا ہماری زندگی کے اندر بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں، مجھے عورت سے بھلا مشورے لینے کی کیا ضرورت ہے، زندگی کے معاملات میں اسے دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ مرد کو بیوی پر اعتماد کرنا ہوگا، ایسے ہی بیوی کو اپنے شوہر کا خیال بھی کرنا ہوگا کہ شوہر کے سامنے کون سے مسائل ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، تب ایسی صورت میں دونوں کی زندگی خوشحال ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، متفق علیہ۔ محترم حاضرین، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جب تک کہ ان دونوں کے درمیان مودت، رحمت، محبت، احترام یہ باقی رہے گا، تب تک کہ ان کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشحالی باقی رہے گی۔ معاشرے میں میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو معاشرے کی بہت سی بیماریوں کا اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ آج معاشرے میں تباہی کا ایک بہت بڑا اثر میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کی اولاد کے اخلاق بگڑتے ہیں، اولاد پر ان کا برا اثر پڑتا ہے، اولاد کا مستقبل خراب ہوتا ہے، اور ان دونوں کے اختلافات سے ان دونوں کے والدین، بھائی بہنیں اور دیگر رشتہ دار یہ بھی آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، اور دو لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے ایک دو بڑے خاندان آپس میں مختلف ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات کے بنا پر آج کورٹوں میں، قاضیوں کے پاس، علماء کے پاس، مفتیان کے پاس جو مقدمے پیش کیے جاتے ہیں، ان مقدمات کو دیکھا جائے اور ان کی سنوائی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اختلافات کی بنا پر جھوٹ اور تناؤ، دشمنی اتنا زیادہ پھیل چکی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بہت سے پی ایس میں باقاعدہ پولیس کو اس بات کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس یا تو شوہر اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہوا ہوتا ہے،
یا بیوی اپنے شوہر کی شکایتیں لے کر آتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے یہ جوڑے بنائے اور اس جوڑے کے اندر سکون پیدا فرمایا کہ اس میں سکون ہوتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے ان دونوں کے درمیان میں مودت اور رحمت نازل فرمائی، پیدا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس رشتے کے اندر اتنی بڑی نعمت داخل کرتا ہے، بھلا یہ رشتے اتنے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بہت سے گھرانے میاں بیوی کے اختلافات کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھرانے کو محفوظ رکھے، کوئی شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر کو آباد رکھے، کوئی بیوی اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر سے، اس کے گھر کے تمام افراد سے اس کے تعلقات اچھے رہیں، تب ایسی صورت میں سب سے پہلی چیز کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مودت، محبت، رحمت، برکت، خیر کی دعائیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم مسجد میں ایک امام اور خطیب چاہے جمعہ میں ہو یا تراویح کی نمازوں میں ہو، جب دعائیں کی جاتی ہیں تو لوگ معاشرے کے برائیوں کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو برائیوں سے محفوظ رکھ، یہ برائی ہمارے معاشرے سے ختم کر دے، ہم میں سے جو گنہگار ہیں ان کو گناہوں سے دور کر دے، جو غلط کاموں میں ملوث ہیں ان کو ان سے نجات دے دیں۔ اس طرح سے عمومی طور پر ایک عالم دین، ایک خطیب، ایک امام، ایک مسلمان، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ معاشرے کے لوگوں کے لیے دعا کرے، اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ فلاں ملک میں مسلمانوں کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کی آبادی کے لیے دعا کریں۔ تو پھر یہ میاں بیوی آپس میں اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ جب یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی ہے اور اسی سے ان دونوں کا گھر آباد ہوگا، تب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جس کے اندر خرابی ہے ان کی خرابی کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، لیکن کبھی ایک دوسرے کی غلطی پر بد دعا نہ کرے۔ نہ شوہر اپنی بیوی پر بد دعا کرے، نہ بیوی اپنے شوہر پر اس کی کوتاہیوں کی بنا پر بد دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ شیئا لا توافقوا من اللہ ساعتا فیستجاب لکم۔ لوگوں، اپنے آپ کے خلاف بد دعا نہ کرو، اپنے آپ کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ کبھی شوہر بیوی سے تنگ آتا ہے، وہ اپنے خلاف بد دعا کر بیٹھتا ہے، اپنی بربادی کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ تم سے ملاقات سے پہلے ایسا میرا ہو چکا ہوتا، یا میں مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں۔ یا بیوی پر بد دعا کر بیٹھتا ہے، یا بیوی اپنے لیے بد دعا کر بیٹھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہے کہ غصے میں اس طرح کے جملے تم اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، اپنے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ لا توافقوا من اللہ ساعتا فیہا فیستجاب لکم۔ ممکن ہے کہ جس وقت آپ بد دعا کر رہے ہوں اور وہ قبولیت کا وقت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لے۔ بہت سے گھروں کی تباہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی بربادی پر بد دعا کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا ہے،
غصے میں آ کر برے الفاظ کا استعمال کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی بد دعا کرتی ہیں کہ جب بچہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، کبھی غلطی کرتا ہے، گھر میں شرارت کرتا ہے، ماں کو یا باپ کو تنگ کرتا ہے، تو کہتے ہیں تیرا برا ہو، تیرا ستیاناش ہو، تیرا منہ کالا ہو، تیرا فلاں ہو، تیری موت آ جائے، تو برباد ہو جائے۔ یعنی اس طرح کے جملے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غصے میں کہہ دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو وقتی طور کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی زبان اگر تم استعمال کرو گے اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لیا تو تمہارا گھر برباد ہوگا۔ تم نے اپنے اولاد کی بربادی کی بد دعا کی ہے، یہ اب اولاد بڑی ہونے کے بعد تمہیں ستائے گی، تمہیں مارے گی، تمہیں گھر سے نکالے گی، تمہیں مجبور کرے گی، تمہیں اولڈ ایج ہوم میں جانے پر مجبور کر دے گی۔ ایسے پھر زندگی جب گزارو گے تب اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، کیا ہو گیا، میں نے تو بچوں پر یہ خرچ کیا تھا، زندگی وقف کر دی تھی، پوری دولت اس پر لٹائی تھی، آج میرا تو یہ عالم ہے، آج میرا تو یہ عالم ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ہماری پرانی زندگی میں جو 25 سال 30 سال 40 سال کا عرصہ ہم نے گزارا ہے، کبھی ہم نے ان پر غصہ کرتے ہوئے بد دعا کر دیا تھا۔ اور اولاد کی بربادی، سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جائے۔ اولاد کی بربادی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جائے۔ اسی لیے دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہمارے بہت سے گھرانے جو برباد ہو رہے ہیں، بہت سے گھرانوں میں جو بدحالی ہیں، پریشانی ہیں، گھروں میں اختلافات ہیں، وہ ہماری بد دعاؤں کی وجہ سے بھی۔ اور یہ عقل مندی نہیں ہوتی کہ آدمی اپنے گھر کی بربادی کے لیے بد دعا کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے سے مشورہ کرو، ایک دوسرے پر اعتماد کرو۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، ایک دوسرے سے زندگی کے معاملات میں مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں گے، تو ایسی صورت میں اس جسم کے گھرانے میں خوشحالی ہوگی۔ جب ان کا گھر خوشحال ہوگا، گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، تو یہ عورت نہ باہر جا کے پریشان ہوگی، نہ یہ مرد اپنے خاندانوں میں جا کر پریشان ہوگا یا کسی اور کے سامنے شکایتیں کرے گا، نہ ان دونوں کو دیکھ کر ان کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں یہاں پر قربانی کر لو، بال کٹاؤ، یہاں سے واپس مدینہ منورہ چلنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تقریباً 1500 کی تعداد میں تھے۔ حدیبیہ مکہ سے بالکل قریب میں ہیں، مدینہ سے ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ نیت یہ تھی کہ مکہ میں جا کر عمرہ کریں گے، لیکن کفار مکہ نے ہجرت کے 6 سال کفار مکہ نے جب مسلمان پہلی مرتبہ ہجرت کے بعد مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا آپ مکہ میں نہیں آ سکتے۔ مسلمان پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا شہر ہمارا ہے، مکہ ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا علاقہ ہے، اور پھر ہم وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، تو مکہ میں جانے کا مقصد ہمارا صرف عمرہ کرنا ہے، کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں، وہاں جا کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہاں آنے کے بعد نہ وہاں کی قوموں سے ہمیں لڑنا ہے، نہ ہماری زمینوں پر ہمیں قبضہ کرنا ہے، ہم صرف طواف کرنا چاہتے ہیں۔ جب دنیا کے مشرکین اور کفار آ کے کعبے کا طواف کر سکتے ہیں تو بھلا مدینے کے مسلمانوں کو کیوں روکا جائے؟ مسلمانوں نے یہ سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے یہ معاہدہ کر لیا تھا۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اس سال ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، ہاں آپ آئندہ سال آ سکتے ہو، اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آؤ۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، اس سال اگر ہمیں جانا پڑے تو میں کرنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی، اختلافات ہوں گے، اور آئندہ سال آنے کی امن کے ساتھ یہ لوگ اجازت دے رہے ہیں۔ امن میں ہی خیر ہے، امن میں ہی خیر ہے۔ ہم اپنے ضمیر کو دبا لیتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، آئندہ سال پھر آئیں گے، امن کے ساتھ کعبے کا طواف کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو واپس چلنے کا حکم دیا اور کہا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہے قربانی کر لیں، بال کٹائیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموش ہو گئے۔ نبی نے کہا انہرو وحلقو، جانوروں کی قربانی کرو، بال کٹاؤ اور چلو یہاں سے۔ صحابہ پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتظار کرنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے یہ حکم بدل جائے، ہو سکتا ہے نبی کا فیصلہ بدل جائے، کیونکہ ہم نے تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، بس تھوڑا سا قریب میں مکہ ہے، یہاں سے ہمیں واپس چلے جانا جائے، بھلا اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئیں گے؟ اور نبی کی خواہش تھی کعبے کا طواف کرنے کی، ہم نبی کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سب کے سب یہاں قربانی کریں، بال کٹائیں، واپس چلیں۔ پھر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموش رہے، کوئی بھی نبی کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ کھڑا نہیں ہوا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کہا یہ کیا منظر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں قربانی کرنے، بال کٹانے، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا ناراض ہو گئے، اپنے خیمے میں گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی وہاں پر موجود تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ نے قوم کے اس حرکت پر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ کیسی ہے یہ قوم تمہاری، یہ ہماری بات مانتی نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حالات ایسے نہیں ہیں، صحابہ نبی کی بات نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نبی کے اشارے پر اپنی جانیں، اپنا گھر، سب کچھ قربان کر کے آئے ہوئے ہیں، بھلا یہ کیسے نبی کی بات نہ مانے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ذلک، کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کام آپ کو پسند ہے کہ یہاں قربانی کریں، بال کٹائیں؟ نبی نے کہا ہاں، میں تو یہی پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ کام کریں، یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو کہا تب تو کام بڑا آسان ہے، کام بڑا آسان ہے، آپ باہر جائیے، لا تکلم احدا منہم شیئا، باہر جا کر کسی سے کچھ نہ کہیں، باہر جا کر کسی سے کچھ نہ کہیں، اور اپنے حلاق کو بلائیں، بال کٹا لیں، اپنے جانور کو منگائیں، اس کی قربانی کر لیں، آپ اپنے طور پر خاموشی سے اپنا کام کر لیں اور کسی سے آپ کچھ نہ کہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، آپ نے حلاق کو بلایا، سر بال کٹوائے اور قربانی کر لی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر تمام کے تمام صحابہ اپنے جانوروں کی قربانیاں کرنے لگے اور بال کٹانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشکل مرحلے میں اپنی بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ بھلا ہماری زندگی کے اندر بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں، مجھے عورت سے بھلا مشورے لینے کی کیا ضرورت ہے، زندگی کے معاملات میں اسے دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کو بیوی پر اعتماد کرنا ہوگا، ایسے ہی بیوی کو اپنے شوہر کا خیال بھی کرنا ہوگا کہ شوہر کے سامنے کون سے مسائل ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے، تب ایسی صورت میں دونوں کی زندگی خوشحال ہوگی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اچھا برتاؤ کرو، عورتوں کا خیال کرو، لوگوں عورتوں کا خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ عَوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ عَلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ۔ لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے اندر ٹیڑھا پن ضرور ہے۔ ان المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی عورت ہے، اور پسلی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس پسلی کو بہت سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ تم اسے توڑ دو گے، تم اسے توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ، اور اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ اور ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے دونوں کے درمیان
دونوں کے درمیان والا راستہ اپناؤ. بیویوں پر بہت زیادہ سختی بھی نہ کرو اور نہ بیویوں کو بہت زیادہ سہولت بھی دو، بہت زیادہ ڈھیل چھوڑ دو، بلکہ درمیانی معاملہ اپنا کر بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، اور اسی حالت میں ان کے ساتھ ان کے معاملات میں سمجھوتا کرتے ہوئے اچھا برتاؤ کرتے ہوئے زندگی گزارو، اچھا برتاؤ کرتے ہوئے زندگی گزارو. جو انسان اپنی بیوی پر بہت زیادہ سختی کرتا ہے، یا تو اس کی بیوی اس کی باغی بن جاتی ہے، یا پھر اس کے گھر میں طلاق اور خلا کی نوبتیں آ جاتی ہیں، یا وہاں پر بہت زیادہ اختلافات بڑھنے لگتے ہیں. اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیتا ہے تب بھی یہ فساد سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھی باتوں کی تعلیم دینا، ان کی صلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک ایسی بات بتائی کہ عام طور پر معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات میں ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ شوہر مجھ پر خرچ نہیں کرتا، وہ مجھے اپنی ضروریات زندگی پر مال نہیں دیتا ہے، مجھے میرے کپڑے کے مسائل، میری بیماری کے مسائل. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ جب ان کے گھروں میں ان کی بیویاں بیمار ہوتی ہیں تب ایسی صورت میں وہ ان کے میکے والوں سے کہتے ہیں جاؤ پیسہ ماں باپ سے لے لو، پیسہ ماں باپ سے لے لو، بیماریوں کا علاج تمہارے ماں باپ کریں گے، بیماریوں پر خرچہ تمہارے ماں باپ کریں گے، ڈیلیوری کا خرچہ تمہارے ماں باپ کریں گے، آپریشن ہو تو تمہارے ماں باپ کریں گے. بیویوں کو شوہر اس طرح سی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نکاح کرنے کے بعد بیویوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیویوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کا جو مقام ہے، نبی نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، اور ایک وہ دینار جو آپ کسی کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور ایک وہ دینار جو آپ کسی مسکین اور غریب فقیر آدمی پر خرچ کرو، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک وہ دینار جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. یہ الگ الگ خرچ ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے. پھر ان سب کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان سب میں سب سے زیادہ خیر والا، سب سے زیادہ ثواب والا خرچ وہ ہے جو خرچ آپ نے اپنے گھر والوں پر کیا، جو خرچ آپ نے اپنے گھر والوں پر کیا. ایک وہ خرچ جو آپ اللہ کے راستے میں کر رہے ہو، مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسے کی تعمیر کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے اور دیگر رفاہی کاموں کے لیے. اور ایک وہ خرچ جو آپ اپنے گھر والوں پر کرتے ہو، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر. نبی فرماتے ہیں اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، سب سے زیادہ ثواب اس خرچ پر ہوگا جو خرچ آپ اپنے گھر والوں پر کرتے ہو. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بیٹے ہیں جن کے پاس اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو دیکھیے مساجد میں ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے، سگنلوں پر راہ چلتے ہوئے غریبوں میں پیسہ لٹاتے رہتے ہیں. ان سے پوچھو ماں باپ کو پیسہ دیا آپ نے، اس مہینہ آپ نے اپنے ماں باپ پر کیا خرچ کیا؟ تو کہتا ہے میرے بچوں کے اسکول کی فیس، میرے گھر کا کرایہ، میری گاڑی کا خرچ، میرا یہ فلاں بل، وہ دودھ کا خرچہ، وہ خادمہ کا خرچہ، اسی میں میرا خرچ مکمل ہو جاتا ہے، میرے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے اپنے ماں باپ کو دوں گا؟ لیکن اس آدمی کو دیکھو، یہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے. یہ سال کے 12 مہینے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، 500 ہزار روپیہ مسجد میں خرچ کرتا ہے. اس سے پوچھو آج کے دن، اس ہفتے میں، اس مہینے میں اپنے ماں باپ پر تم نے خرچ کیا تھا؟ پتہ چلتا ہے نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے مال سے محروم کر کے، بچوں کو اپنے مال سے محروم کر کے، بیوی کو اپنے مال سے محروم کر کے، مسجد پر، مدرسے پر، خیر کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں، غریب پر، فقیر پر، سگنلوں پر، بھکاریوں پر، ان پر خرچہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. نبی نے فرمایا تھا
وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، ان تمام خرچ میں سب سے بڑا خرچ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ خرچ کے معاملات میں آج بہت سے گھرانوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا ہے کہ آپ مرد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اونچا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے، آپ کو گھر کا جج اور قاضی بنایا ہوا ہے، آپ کو گھر کا مکمل طور پر بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ آپ اس گھر کو اچھی طرح سے سنبھالو، یہاں کے فیصلے آپ کے ہونی چاہیے، یہاں کے جو بھی مسائل ہیں وہ آپ کو حل کرنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں کہا کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور وہ مرد جو اپنے گھروں میں عورتوں کو حاکم بنا دیتے ہیں، پھر ہم ان کے گھروں کا حال دیکھتے ہیں۔ جن گھروں میں مرد حاکم بن جاتے ہیں، میاں بیوی کے جو تعلقات میں شوہر کو ہمیشہ حاکم کی طرح ہونا ہے، شوہر کو اپنے ہمیشہ ذمہ دار کی طرح گھر میں رہنا ہے، اور بیوی کو ہمیشہ شوہر کی فرما بردار کی طرح رہنا ہے۔ جس گھر میں بیوی اپنے شوہر کی حاکم بن جاتی ہے، یقین مانیے وہ گھر تباہ ہوتا ہے، وہ گھر تباہ ہوگا، وہ گھر تباہ ہوگا۔ اور یہ بات نبی نے فرمائی ہے کہ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا ذمہ دار کسی عورت کو بنایا ہوا ہو، جس نے اپنا ذمہ دار عورت کو بنایا ہو، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار، چاہے محلے کا ذمہ دار، چاہے شہر کا ذمہ دار، چاہے ملک کا ذمہ دار ہو، کوئی بھی ذمہ دار جو بھی ان چیزوں کا ذمہ دار عورت کو بنائے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ، نبی نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی ذمہ داری کسی عورت کے ہاتھوں میں دے دے۔ لہٰذا مرد کو چاہیے کہ ذمہ دار خود رہے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کا جو مقام ہے وہ مقام اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ مرد کے اندر کمزوری کو برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ جب مرد کو پتا چلے گا عورت میرے گھر میں حاکم بن گئی، مرد ذلیل ہو کر رہ جائے گا اور وہ ذلت کبھی برداشت نہیں کرتا، اور ایسی صورت میں گھر میں اختلافات ہونے لگتے ہیں، بچے تک اپنے باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جب پتا چلتا ہے گھر کی مالکن عورت ہے، یہ عورت بچوں کو بگاڑتی ہے، بچوں کو باپ کے خلاف بنا دیتی ہیں، بچے کو باپ کو یہ شکایتیں ہونے لگتی ہیں کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مرد شوہر اپنی جگہ پر رہے، عورت اپنی جگہ پر رہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جب یہ اپنے اپنے مقام پر رہیں گے تبھی اس گھر کے اندر سکون و اطمینان ہوگا۔ جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر مرد عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر رہیں، عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر رہیں، عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مرد کے مقام الگ ہیں، عورتوں کا مقام الگ ہے، دونوں بھی عزت دار ہیں، دونوں بھی محترم ہیں، لیکن مرد اپنی مقام پر ہے، عورت اپنے مقام پر ہے تو معاشرے کے اندر برائیاں نہیں ہوگی، معاشرے میں برائیاں نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا ہے کہ عورتوں کو وقت دیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر ان کے ساتھ بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کو بدحال چھوڑ دیا ہو، ان کا کوئی پرسانی حال نہ ہو۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کے درمیان بھائی چارہ بنایا تھا، مواخات بنائی تھی، جسے ہجرت کے بعد جو مواخات کا سلسلہ تھا اس مواخات کے بندھن میں دونوں بندھے ہوئے تھے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو الدرداء کے گھر میں آئے، دیکھا ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے کپڑے میں عجیب شکل بنائے ہوئے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا حال ہے؟ باقی صفائی اچھے کپڑے عورت کا یہ زینت ہوتی ہیں، عورت گھر میں بھی رہے تو اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اچھا بن کر رہیں۔ آپ کے شوہر ہیں اور آپ اس طرح سے یہ حالت بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو تو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے،
آپ کے بھائی ابو الدرداء کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے. شوہر جب میری فکر نہ کرتا ہو، میری طرف دیکھتا ہی نہ ہو، میرے ساتھ رہتا ہی نہ ہو، میرے ساتھ رات گزارتا ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بننے سنورنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں رات کا وقت ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. دوپہر کا وقت تھا، دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کیا. ابو الدرداء کہتے ہیں کل فإنی صائم، آپ کھاؤ میں روزے سے ہوں. ابو الدرداء نے سلمان فارسی سے کہا آپ کھائیے میں روزے سے ہوں. ان کے سامنے کھانا پیش کیا. ابو الدرداء کا گھر ہے، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان فارسی کے سامنے پلیٹ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کھائیے، فإنی صائم، میں روزے سے ہوں. سلمان فارسی نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ رمضان کا مہینہ تو نہیں، یہ کون سا روزہ؟ کہا یہ نفل روزہ ہے. ما انا بآکل حتی تاکل. سلمان فارسی کہتے ہیں جب تک کہ تم نہیں کھاؤ گے تب تک کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا. آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، کیونکہ گھر میں بیوی ہیں، بیوی کی یہ حالت ہے، یہ شکل صورت ہے. وہ آپ کے بارے میں شکایت کر رہی کہ آپ دن میں روزے سے رہتے ہو، دن میں روزے سے رہتے ہو. روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے دور رہتا ہے. تو انہوں نے کہا ما انا آکل حتی تاکل، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہیں کھاؤ گے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پر مجبور کر لیا. انہوں نے کھانا کھایا. پھر رات کا وقت آیا. رات کے وقت میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کے لیے بستر بچھا دیا اور کہا کہ سو جاؤ. کہا آپ؟ کہا میں نہیں سوؤں گا، میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں نہیں سوؤں گا، میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بھی سو جائیے، ہم بھی سوئیں گے، آپ کو بھی سونا ہوگا، آپ کو بھی سونا ہوگا. وہ سونے لگے. تھوڑی دیر میں پھر جاگ گئے. پوچھا ابو الدرداء جاگ گئے؟ کہا ہاں، نماز پڑھنا ہے. کہا پھر سو جاؤ، سو جاؤ پھر سے. پھر سو گئے. پھر رات میں اٹھیں. کہا پھر اٹھ گئے آپ؟ کہا نہیں، پھر سو جاؤ. جب رات کا آخری حصہ آیا تب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابو الدرداء اب جاگو، یہ رات کا آخری وقت ہے، چلیے اب ہم دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک ولاہلک علیک حقا فآتی کل ذی حق حقا. آپ پر اپنے آپ کے رب کا بھی حق ہے، اپنی نفس کا بھی حق ہے، اپنی بیویوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر ایک کا حق ادا کرو، ہر ایک کا حق ادا کرو. کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں دن اور رات اس طرح سے گزارے کہ اپنی بیویوں کی کوئی خبر ہی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. بہت سے گھرانوں میں اختلافات اس بات پر بھی ہوتے ہیں کہ شوہر اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے نہیں ہیں. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو ایک خاص نصیحت فرمائی ہے. آپ نے ایک مرتبہ عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا معاشر النساء تصدقنا واستغفرن اللہ. اے عورتوں تم اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ زبان کا غلط استعمال کرتے ہو، بہت زیادہ لعن طعن، بہت زیادہ گالی گلوچ، بہت زیادہ بددعاؤں کے جملے استعمال کرنا، ہمیشہ شوہر کی ناشکری، ہمیشہ شوہر کے خلاف بولتے رہنا، بچوں کے خلاف بولتے رہنا. یہ زبان کا جو غلط استعمال ہے یہ زبان تمہیں جہنم میں لے جائے گی. تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتے ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہو. شوہر آپ کا حاکم ہے، وہ آپ کو خیر کے کاموں کا حکم دے، تب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں. شوہر کی نافرمانی یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی. تو عورتوں کو خاص طور پر اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ عورتیں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، عورتیں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کے خلاف، شوہر کے ماں باپ کے خلاف، شوہر کے خاندان کے خلاف
اپنے بچوں کے خلاف اور بات بات پر الگ الگ مسائل میں الجھتے ہوئے گالیاں دینا، بددعائیں کرنا، یہ ان کی دنیا کو بھی اور ان کی آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہیں۔ بہت سی عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں، گھر میں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، شوہر مالدار ہے، اس نے خادمین رکھا ہوا ہے، خادمین کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بنانا خادمات کا کام ہوتا ہے، عورتیں خالی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ خالی گھر، یہ خالی دماغ، یہ شیطان کی جگہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد بھی اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ چکی بھی چلاتی تھی، اور چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں نشانات ہو گئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادمین آئے ہوئے ہیں، تو اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، تمہارے باپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے خادم مانگ لو تاکہ یہ کام وہ کر سکیں، آپ اس کام سے آزاد ہو جاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتی ہوں، وہاں دیکھتی ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، نبی وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے پوچھا نبی کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہا کوئی بات ہو تو مجھے بتائیے، میں نبی کے آنے کے بعد خبر دے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنے باپ سے بات کرنی ہے۔ واپس اپنے گھر آئی، تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، اور دونوں اس وقت لیٹے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان میں جا کر آپ بیٹھتے ہیں اور دونوں سے کہتے ہیں بتاؤ تم میرے پاس آئے تھے، تمہاری کیا فریاد تھی، کیا معاملہ تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں یہ نشانات پڑ گئے ہیں، میں گھر میں کام کرتی ہوں، یہ نشانات پڑ گئے ہیں۔ نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے بیٹی کے ہاتھ بھی دیکھیں، بیٹی کے ہاتھ میں پلے ہوئے وہ چھالے بھی دیکھیں، لیکن فرمایا، اے بیٹی، الا ادلکما بخیر مما سألتما، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز جو تم مانگ رہے ہو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ کام سے آزاد ہو جاؤ اور تمہارے گھر میں کوئی اور آ کر کام کرنے لگے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماتے ہیں، اذا اخذتما مضاجعکما فکبرا 34، رات میں جب آپ بستر پر سونے لگو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وحمیدہ 33، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، وسبحا 33 اور 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، گھر میں کام کاج میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، جو مشقت ہوتی ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ اپنے گھر کے کام کاج آپ خود کرتے رہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کام کاج کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، گھر کے اندر کے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، بچوں کی، شوہر کی، ان کے ماں باپ کی، ایسے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں عورتیں کام چور ہوتی ہیں، کاموں سے بھاگنے لگتی ہیں، گھر کی صفائی نہیں ہوتی، گھر میں صحیح کھانا نہیں بنتا، گھر کے کام کاج صحیح نہیں ہوتے، ان گھروں میں ہمیشہ جھگڑے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے بیوی کو اپنے گھر کو سنبھالنا ضروری ہے۔ شوہر اپنے مقام کو پہچانے اور بیوی بھی اپنے مقام کو پہچانے گی، ایسی صورت میں یہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور کبھی اس میں اختلافات نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھروں کو صحیح طرح سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے یہ آباد رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں، ان میں برکت رہے، خیر رہیں، اور ہر طرح کے حرام سے، برائیوں سے ہمارے گھر محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔